اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آقا علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام صرف اس بیسس پہ کسی کی شفاعت کر دیں گے کہ وہ ان کے ماننے والے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ شفاعت اس کو ملے گی جو شفاعت ارن کرے گا۔ میں اس قابل ہوں گا تو مجھے سفارش ملے گی۔ اگر میں اس گھرانے کی سنت پہ نہیں آیا تو یہ گھرانہ مجھے تو نظر بھی نہیں آنا چاہیے ان کو جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا نوح علیہ السلام نے کہ میرا بیٹا تو سفینے سے باہر ہے، تو میری آل کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آل وہ نہیں جو تمہاری تولید ہے، تمہاری آل وہ ہے جو تمہاری اتباع کرتی ہے۔ یہ وہی سفینہ شفاعت کی صورت میں ہے۔ ادھر بھی اسی طرح سفینہ ہوگا، اس سفینے کو آگ نہیں چھو رہی ہوگی اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ ہے تو ہم کہیں جہنم میں، لیکن یہ آگ ہمیں کیوں نہیں چھو رہی؟ کیونکہ آپ کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ آپ تو اہل بیت کی سنت سیرت کے اوپر چلتے رہے کہ شفاعت اسی گھرانے کی ہے۔ اس دنیا کے نظام میں سفارش چلتی ہے، سفارشی ہمیشہ کوئی تگڑا شخص ہوتا تبھی سفارش چلتی ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کریں گے ورنہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ کیا اللہ کے ہاں سفارش چلے گی؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آقا علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام صرف اس بیسس پہ کسی کی شفاعت کر دیں گے کہ وہ ان کے ماننے والے تھے یا ان کو معتبر ہستیاں سمجھ کے زندگیاں گزارتے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی نقش قدم پہ تھے، جنہوں نے زندگی کی معرفت اسی طرح حاصل کی جیسی کہ اہل بیت علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے بیان کی ہے، جو اسوہ حسنہ وہ چھوڑ کے گئے، جو اس کانسیپٹ کی معرفت رکھتا ہے اس کو شفاعت کے معنی ہی ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹیگ ہو گیا ہوں اس قبیلے کے ساتھ، اب وہ قبیلہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر میری حرکتیں کچھ ہیں، میرے قول کچھ ہے، میرے فعل کچھ ہے، تو یہ کہنے کی باتیں اپنے آپ سے کہنے کی یا لوگوں سے کہنے کی باتیں کہ آپ کو شفاعت مل جائے گی۔ شفاعت اس کو ملے گی جو شفاعت ارن کرے گا۔ شفاعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے گی۔ دیکھیں آپ بھی سفارش کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا زمانہ ایسا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے کہ سفارش چلتی۔ سفارش ہر کسی کی کیوں نہیں چلتی؟ جیسے ہر کسی کے پاس سفارش کیوں نہیں ہوتی؟ کتنے ہی میرے جاننے والے، کتنے آپ کے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر میں آپ کی سفارش کر رہا ہوں تو میں آپ کو اون کروں، یا آپ مجھے پہلے اون کریں گے پھر میری سفارش کریں۔ آپ کو پتا ہے میں جس کی سفارش کر رہا ہوں مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ میں آج آپ سے کہوں یار میرے پھوپھی کے پتر کو آپ نے نوکری دلوانی ہے آپ کسی سرکاری ادارے میں، تو آپ کہیں گے نوکری تو میں دے دوں گا ہاشمی صاحب، دسو کل کوئی کام تو نہیں خراب؟ آپ درست کر رہے ہیں، پر میں اور آپ تو عام انسان ہیں۔ نہیں، میں آپ کے اس کانسیپٹ کو لے کے جی، آپ بھی سفارش تب کریں گے جب میں گارنٹی دوں گا اس بچے کی جس بچے کو میں رکھوا رہا ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری آپ سے دوستی ہے، میں کہتا ہوں میرے ایک بچے کو نوکری پہ رکھ لیں، تو آپ کہیں گے کیا تم گارنٹی دیتے ہو؟ کیا آقا علیہ السلام نے اپنے زندگی میں کبھی کسی پر شفقت کرنے سے پہلے اس سے پوچھا کہ تم کیسے ہو، کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب وہ تو اور دور ہے نا، چلیں وہ ان کی جب وہ موجود تھے تو اور دور تھا۔ اب میں اگر شفاعت کا طالب ہوں آقا علیہ السلام کی، تو میں اس قابل ہوں گا تو مجھے سفارش ملے گی۔ اگر میں نے ہی رسوا کیا ہے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو، میں نے سنت اور سیرت کے اوپر اپنی زندگی نہیں بیس کی، چاہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہو، یہ ایک ہی سنت ہے، ایک ہی صورت ہے، یہ جو اس گھرانے کی سنت ہے۔ اگر میں اس گھرانے کی سنت پہ نہیں آیا تو یہ گھرانہ مجھے تو نظر بھی نہیں آنا چاہیے ان کو جہنم میں۔ وہ تو ان کو تو نظر ہی وہ آئیں گے جو ان کے ہیں، جو ان کے رستے پہ تھے، جو واقعتاً ان کی امت ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو طوفان میں دیکھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا نوح علیہ السلام نے کہ میرا بیٹا تو سفینے سے باہر ہے، تو میری آل کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آل وہ نہیں جو تمہاری تولید ہے، تمہاری آل وہ ہے جو تمہاری اتباع کرتی ہے۔ یہاں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ سفینے کے اندر ان کا سگا نہیں ہے، ان کے سگے نہیں ہیں سارے، ان کی اتباع کرنے والے۔ یہ وہی سفینہ شفاعت کی صورت میں ہے۔ ادھر بھی اسی طرح سفینہ ہوگا، اس سفینے کو آگ نہیں چھو رہی ہوگی اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ ہے تو ہم کہیں جہنم میں، لیکن یہ آگ ہمیں کیوں نہیں چھو رہی؟ کیونکہ آپ کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ آپ تو اہل بیت کی سنت سیرت کے اوپر چلتے رہے، آپ تو اہل بیت کی معرفت حاصل کر چکے ہیں۔ اہل بیت ہی تو شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ جنت کے بادشاہ اور جنت کے مالکان کی شفاعت ہی چل سکتی ہے جنت دوزخ میں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ایک کانسیپٹ سمجھائے مجھے، جو بندہ تو ان کی اطاعت کر رہا ہے یا ان کے راستے پر چل رہا ہے،
وہ تو کانفیڈنٹ ہے, وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کہہ رہے ہیں کہ میں مروں گا تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ کر کے ویل ڈن مسٹر جناح, تو کانفیڈنٹ ہے. یہ پریشان تو ہم جیسا بیچارہ گناہ گار ہے نا, تو وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میری سفارش ہو, میں دیکھا جاؤں, کیونکہ محبت اور حب تو وہ جینوئنلی کرتا ہے نا, اس کے عمل میں فرق ہے, محبت میں تو فرق نہیں ہے. کیا اپنے محب کو نہیں پہچانیں گے؟ محب سامنے نہیں آئے گا. دیکھیں اب یہاں پہ محبت کی ڈیفینیشن میں فرق آ گیا نا. اب آپ کہیں گے محبت رستے تک کیوں نہیں چلے؟ میں تو یاسر بھائی کی پوڈ کاسٹ پہ بھی ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہوں. یاسر بھائی اور میں اسی چیپٹر کو تو ڈسکس کرتے ہیں کہ میر خسرو نے کہا تھا من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری. میں تو بن گیا تو میں بن گئی, میں تن بن گیا تو جان بن گئی, تاکہ کوئی بعد میں نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور. محبت کا مطلب ہوتا ہے آپ محبوب بن گئے. لوگ آپ کو دیکھیں, آپ کہیں آپ کون ہیں بھائی, آپ یہ تو آپ کا محبوب نظر آ رہا ہے آپ میں. آپ کہ آج محبت پر ہوئی میری کہ مجھ میں تمہیں میرا محبوب نظر دکھائی دیا. کیا مجھ میں یا کسی اس 2025 کے ایرا میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے کسی ماڈل میں نظر آتا ہے کہ مہدی چلتے نظر آ رہے ہیں, یا یہ باقر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں, یا ان میں نقیل اسلام نظر آ رہے ہیں, یا جعفر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ کسی میں کوئی نظر آ رہے ہیں؟ کسی دور میں بھی نہیں نظر آئے, ان کے بعد کوئی نہیں نظر آیا. ہم نے تو نہیں دیکھا نا, کسی اور نے دیکھا, ہسٹری میں دیکھا گئے ہو, لیکن ریکارڈڈ لوگ آ گئے. ہم نام لے سکتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ ہیں جی, سلمان فارسی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہا یہ میرے اہل بیت میں ہیں. اب سلمان فارسی کس سن کے 253 سال ایج بتائی جاتی ہے ان کی. انہوں نے کون کون سا دور دیکھا, کہاں سے بھاگتے ہوئے جب غلام خریدے گئے, آقا علیہ السلام نے ان کو ایز غلام خریدا اور ان کو اہل بیت میں ڈال دیا. تو اس کا مطلب ہے خون خاندان سے تو آگے کی چلی گئی بات. اہل بیت میں اگر سلمان فارسی آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھے ایسے لوگ, تھے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ, تھے سلمان فارسی جیسے لوگ, جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ ہوتے ہیں محب جو اگینسٹ آل آڈز کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اس گھر کے ساتھ ہیں. اب یہ میں بار بار آپ, کیونکہ ٹاپک آپ نے شفاعت کر کے, شفاعت اسی گھرانے کی ہے جو میں نے اپنی زندگی کے مطالعے سے نکالی, اور کسی کی شفاعت اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ عورتوں کے سردار یہ اور مردوں کے سردار یہ 2 بیٹے ہیں جی, اور سب جو ہے وہ جنت میں جوان ہوں گے. تو جوانان کا سردار کا مطلب ہے سب کے سردار ہوں گے, سبھی جنت میں جوان ہوں گے, کوئی بڑھا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کے سردار, یہ بٹوین دا لائنز میسج دیا آقا علیہ السلام نے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ سب کے سردار یہ 2 بیٹے. تو اگر یہ نہیں انہیں اسی گھر کی جنت ہے تو اسی گھر کی شفاعت ہوگی. بالکل. دوزخ سے شفاعت کر کے کہاں لے کے جائیں گے؟ کوئی تیسری جگہ تو ہے نہیں, جنت میں ہی لے کے جائیں گے. تو یہ گھرانہ لے کے جائے گا, یہ گھرانہ اسی کو لے کے جائے گا جس ماڈل پہ انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں ڈالا ہے. تو اہل بیت میں جانے کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بلڈ لائن میں پیدا ہوں. اگر آقا علیہ السلام نے کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا ان کی زندگی میں بھی, اور وہ کہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو اہل بیت میں ایڈ کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ سفینہ ہے. اہل بیت بھی ایک سفینہ ہے. اس سفینے میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت, جس کو یعنی آپ کا اہل بیت کا کانسیپٹ 6 لوگوں پہ ہے یا اس سے زیادہ لوگوں پہ؟ میں اہل بیت 6 لوگ بس اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی شامل ہے, سلمان فارسی بھی. جی دیکھیں, یہ 14 لوگ تو اہل بیت ہیں ہی ہے نا, جن 14 کو اہل تشیع جو ہے وہ معصومین کہتے ہیں. یہ اہل بیت تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اہل تشیع کا کانسیپٹ جو ہے وہ معصومین کا کانسیپٹ ہے. میں ان کو اہل بیت کہتا ہوں, انہی 14 لوگوں کو. لیکن اگر انہی کے سردار آقا علیہ السلام جو ہے وہ سلمان فارسی کو اہل بیت میں ڈال پہ, تو میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ مجھے یہ 15 نام ایڈ کرنا پڑتا ہے. اب آگے ان کی نسلیں ہیں, ان کی بلڈ لائن ہے جو آئیڈینٹیفائی کرے گی. مہدی علیہ السلام آگے بتائیں گے کہ کون کون اہل بیت میں ہے, کون کون آل نبی میں شامل ہیں, کون کون نبی کی اتباع پہ ہیں, کون جنت میں جا رہے ہیں. مہدی علیہ السلام نے آگے بتانا ہے, اب اور کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل.